پیغام پوری دنیا میں پہنچا ہے، اور یہ جو آپ کا علاقہ ہے یہ سب سے پہلے اسلام کی روشنی یہاں اس علاقے میں پہنچی ہے۔ یہ جو آپ کا بلوچستان ہے یہ دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک ایران کا حصہ ہے، ایک پاکستان کا حصہ ہے۔ اس کا پرانا نام جو اوپر والا بلوچستان ہے اس کا تاریخی نام کرمان ہے، اور جس میں آپ رہ رہے ہو اس کا نام سیستان ہے۔ اور یہ جو کرمان ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت سہیل بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ سے لشکر لے کر آئے، اور انہوں نے یہ اوپر کا حصہ پنجگور تک یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 11 ہجری میں یہ فتح ہوا ہے۔ 644 عیسوی 633 میں ہمارے نبی کا انتقال ہوا ہے، تو 11 سال کے بعد یہ حضرت عمر کا زمانہ ہے۔ 11 ہجری میں حضرت سہیل بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اوپر والا یہ مکران کا حصہ اور یہ ایران کا جو بلوچستان ہے یہ انہوں نے فتح کیا ہے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت مشاج بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نیچے والا حصہ یہ 18 ہجری میں 18ویں سال آپ کی دھرتی کلمے کو سن چکی تھی، اور یہ پہاڑ تو ویسے کھڑے نا، یہ تو نہیں بدلے۔ ان پہاڑوں نے اپنی وادیوں میں صحابہ کے لشکر کو گزرتے دیکھا ہے، اور یہ جو آپ کے شہر کا نام ہے خزدار، یہ پہلی صدی میں بھی اس کا نام خزدار ہی تھا، یہ نیا شہر نہیں ہے، یہ صدیوں پرانا شہر ہے، اور اس کا صحابہ کے دور میں بھی نام خزدار ہی تھا، یہی نام تھا، اور یہاں صحابہ کے لشکر کا پڑاؤ ہوا ہے۔ اور مشاج بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے 652 عیسوی اور 18 ہجری میں اس علاقے کو فتح کیا ہے، اور یہاں سب سے پہلے اسلام محمد بن قاسم بہت بعد میں آیا ہے۔ محمد بن قاسم تو 90 ہجری میں آیا ہے، اور میں آپ کو 92 ہجری میں، اور میں آپ کو 98 ہجری کی بات بتا رہا ہوں۔ 18 ہجری آپ کے علاقے میں 18 ہجری میں اسلام داخل ہوا ہے، جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ 654 عیسوی اور 20 ہجری میں یہاں پہلے گورنر بن کے تشریف لائے، اور یہاں زہرا یا زہری کوئی قوم ہے یا کوئی علاقہ ہے، زہری قوم نے سب سے پہلے ان کا ساتھ دیا ہے۔ کوئی بیٹھن کوئی زہری بہت ہے، اچھا، تو ان کو شاید پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ان کے باپ دادا نے کیا کام کیا۔ اور زہری کا علاقہ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ نے زہری کو اس سارے علاقے کا دارالحکومت بنایا۔ زہری ٹھیک ہے، زہری کو دارالحکومت بنایا۔ بلوچستان یہ سیستان تھا، وہ کرمان تھا، کرمان سیستان، اور اوپر افغانستان مل جاتا ہے۔ افغانستان کا پرانا نام سجستان ہے، سجستان۔ ان تینوں علاقوں کا جو دارالحکومت تھا وہ زہری کا علاقہ تھا، اور بہت بڑا صحابی عبد الرحمن بن سمرہ تمہاری زمین میں سو رہا ہے، تمہیں خبر ہی کوئی نہیں۔ یہی ان کی زیر زمین اللہ کو تو پتہ ہے کہاں ہے، یہی ہے زہری کے علاقے میں۔ وہ گورنر تھے، وہ ان کا انتقال ہوا ہے، بطور گورنر یہیں فوت ہوئے، یہیں ان کی خبر بنی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک وہ یہاں کے گورنر تھے، اور یہیں ان کا انتقال ہوا ہے، اور یہیں ان کی کہیں خبر ہے۔ بلوچستان کے پہاڑ اور یہ دھرتی اگرچہ اس کے اوپر سبزہ نہیں ہے، پر اس کے نیچے بہار ہی بہار ہے، جس میں صحابہ سو رہے ہیں۔ پورے بر صغیر میں کہیں صحابی کوئی نہیں، پورے بر صغیر میں تابعین ہیں گجرات کے علاقے میں، ہندوستان کا گجرات اور مالدیپ اور سری لنکا، اور وہ جو ہندوستان کا گجرات ہے وہاں تابعین پہنچے ہیں، تابعین۔ لیکن تمہاری دھرتی وہ ہے، میں تمہیں نام لے کے بتا رہا ہوں، سہیل بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اوپر پنجگور تک کا علاقہ، پھر مجاش بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارا تمہارا علاقہ، اور پھر یہ زہرے کا علاقہ عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں گورنر بن کے رہے، یہیں ان کا انتقال ہوا، یہیں ان کی قبر بنی۔ تمہیں اور کیا چاہیے؟ تمہارے پاس صحابی دفن کیا؟ اگر اللہ اس کا رسول کو منا لو تو قیامت کے دن عبد الرحمن بن سمرہ کے جھنڈے تلے اللہ کے نبی سے تمہاری ملاقات ہوگی۔ تبلیغ کا کام کرو،
تبلیغ یہ عبد الرحمان بن سمر. تم بتاؤ بلوچستان میں تو آج کچھ نہیں ملتا، تو اس زمانے میں یہاں کیا ملتا ہوگا؟ لیکن یہاں کے لوگ ایمان لے آئیں اور جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں جانے والے بن جائیں اور اللہ اس کے رسول کو راضی کر لیں. یہ سارا سفر اس لیے ہوا تھا. جب یہ حضرت سہیل بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر واپس ہوا ہے تو انہوں نے حضرت عمر نے پوچھا ہاں بھائی کیسا علاقہ تھا؟ تو انہوں نے کہا جی ماؤہا قلیل و بلاؤہا شدید. امیر المومنین پانی ملتا کہیں نہیں تھا اور علاقہ بڑا مشکل تھا. تو آج بھی اس کا وہی حال ہے، اسباب کی قلت. 1400 سال پہلے تو اور کچھ، لیکن یہاں لوگ آباد، یہ خزدار اس زمانے میں بھی آباد تھا. اسی نام یہ 400 سال پھر دارالحکومت رہا ہے. حضرت عبد الرحمان بن سمرہ کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قلات حضرت عثمان کے زمانے میں فتح نہیں ہو سکا. قیخان اس کا پرانا نام، پرانی تاریخ کی کتابوں میں یہاں کوئی پہاڑ تھا جس کا نام تھا قیخان. پھر یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حارث بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلات کو فتح فرمایا ہے. یہ خلفائے راشدین کے زمانے میں آپ کا سارا علاقہ فتح ہوا ہے اور خلفائے راشدین کے انوارات اس علاقے میں پھیلے ہوئے ہیں. آج بھی آپ لوگوں میں سادگی ہے، جفاکشی ہے، سخاوت ہے، قناعت ہے. یہ وہ صفات ہیں جو کہیں بھی نہیں ہیں، اللہ نے آپ کو دی ہیں. ہمارا پنجاب تو حرص و حوث کی پٹی بن چکا ہے. انسان نہیں ہیں، لومڑیاں ہیں یا بھیڑیے ہیں جنہیں یا کھانا ہے یا لوٹنا ہے یا لوٹ مار کرنی ہے یا دھوکہ فراڈ ہے. آپ کے پاس اسباب زندگی تو چھوڑے ہیں، بس تمہاری دھرتی کے نیچے صحابہ سوئے ہوئے. تم اللہ اس کے رسول کی غلامی والی زندگی بھی لے لو اور اس کو لے کر پھرنے والے بنو. ایک دن میری بات یاد رکھنا، قیامت کا دن مجھے اور تمہیں جمع کرنے والا ہے. تم دیکھو گے عبد الرحمان بن سمرہ کے جھنڈے کے نیچے تم جا رہے ہو گے. حارث بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلات کو فتح کیا ہے. پھر اس کے بعد خلافت راشدہ کے بعد پھر خزدار کو دارالحکومت بنایا گیا اور 10ویں عیسوی تک یعنی 1000 عیسوی تک یعنی کوئی 400 برس خزدار اس سارے علاقے کا دارالحکومت رہا. تمہاری دھرتی کے نیچے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے تابعین وہ زیر زمین آرام میں ہیں. قیامت کے دن اٹھو گے تو تم نظارے دیکھو گے کہ یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا، یہ کون چاند نکل آیا، یہ کون سا سورج نکل آیا. تمہارے وہم و گمان بھی نہیں کہ تمہاری دھرتی کے نیچے کیا کیا خزانے ہیں. گیس کیا خزانہ ہے اور پیٹرول کیا خزانہ ہے. یہ کیا چیزیں ہیں. اللہ نے کافروں کو زیادہ دے دی ہیں. فرعون کو تھوڑی حکومت دی تھی اللہ نے. اور جب میرا نبی لکڑی کے پیالے میں روٹی کھاتا تھا، ایران کا بادشاہ سونے کے برتنوں میں روٹی کھاتا تھا. اور جب میرے نبی کے پیٹ پہ پتھر بندھے ہوتے تھے تو روم کے بادشاہ کے دربار میں سونے کے جام میں شراب پی جاتی تھی. اور جب میرے نبی کے کپڑوں میں پیبند لگے ہوتے تھے ٹاٹ کے، اس وقت روم ایران کے بادشاہ 1 لاکھ دینار کا تاج پہنتے تھے. کسرا ایران کے بادشاہ کا جو تاج تھا، ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کا تاج جو اللہ کے نبی کے زمانے میں تھا وہ 2.5 من وزنی تھا. 2.5 من چاہے کون؟ تو وہ کم وقت نا ایک سونے کی زنجیر تھی جو چھت کے ساتھ تھی، تو اس کے سامنے ایسے پردہ لٹکا دیتے تھے. پھر بادشاہ کے آ کے بیٹھتا تھا اور وہ تخت اس تاج اس کے سر کے اوپر آ کر یوں کھڑا ہو جاتا تھا. اور پھر کوئی بڑا سب سے بڑا سرمایہ ہے وہی رگ ہے جو اس ساری قوم میں ہے. سادگی، جفاکشی، تھوڑے پہ گزارا، قناعت، حرص و حوث سے دور. میرے بھائی یہ صفات صحابہ والی ہیں. انہیں دین پہ لگا دو. تھوڑا سا اللہ اس کے رسول دیکھو نا، دنیا تھوڑی حساب بھی تھوڑا، دنیا زیادہ حساب بھی زیادہ. قیامت کے دن کچھ آدمیوں کو اللہ تعالیٰ کہے گا جاؤ ان کا حساب لو. فرشتے آئیں گے، اب حساب دو. کہنے لگے کس چیز کا؟ وہ کہیں گے کس چیز کا؟ کوئی ہمیں دیا تھا جس کا حساب لیتا ہے. تو وہ کہیں گے وہ یہ تو بڑے گرم لوگ ہیں. وہ آ کر اللہ سے کہیں گے یا اللہ، وہ تو آگے الٹا ہم پر ناراض ہو رہے ہیں.
کہ کس چیز کا حساب لیتا؟ ہمیں دیا کیا تھا؟ مال تو اوروں کو دیا تھا، ہمیں کیا دیا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کہا؟ انہیں بلاؤ سارے آ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں میرے بندو کیا قصہ ہے؟ تو کہیں گے یا اللہ تیرے فرشتے آئے تھے کہ حساب دو، تو ہم ان سے کہہ رہے تھے دنیا تو اس نے اوروں کو دی، ہمیں کیا دیا تھا جس کا حساب لینے آ گئے ہو؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ان سے معذرت کرے گا۔ سبحان اللہ، جیسے کوئی معذرت ہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں، کہے گا میرے بندو اما انی لم اجز عنکم الدنیا لہوان بکم علیہ، میرے بندو میں نے تمہیں دنیا سے دور رکھا میری عزت کی قسم، اس لیے نہیں کہ تم میری نظروں میں چھوٹے لوگ تھے، اس لیے کہ میں تمہیں آج بہت بڑی عزت دینا چاہتا تھا۔ تم دیکھو کہ میں مالداروں کو حساب میں پکڑوں گا، جاؤ بے حساب میری جنت میں چلے جاؤ، ساری جنت تمہاری ہے۔ جب جنت کا دروازہ کھولے گا تو میرے نبی نے کہا سب سے پہلے میں جاؤں گا اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ میرے ساتھ چلیں گے۔